اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سورۃ الانشقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ آج جو ہماری گفتگو سورہ انشقاق کے متعلق ہے۔ انشقاق مطلب اس سورہ کا نام کیوں پڑا، تو اس کے حوالے سے تفاسیر میں ذکر ہے کہ چونکہ اس سورہ کی پہلی آیت میں ہی جو اذا السماء انشقت ہے نا، فعل ماضی کا ذکر ہوا ہے، اس کا مصدر جو ہے کیا انشقاق ہے نا، اسی بنا پر اس کا جو ہے وہ نام جو ہے سورۃ الانشقاق ہے۔ اور جیسا کہ طریقہ بھی رہا ہے کہ آپ قرآن مجید کی جتنے بھی سورے ہیں ان کا جو نام ہے اسی سورے میں جو ہے وہ مذکور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سورہ کی تلاوت کا ثواب کیا ہے، تو اس کے حوالے سے دو حدیث ذکر کریں گے۔ ایک حدیث تو وہی ہے جو اس سے پہلے جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، ایک حدیث تو وہ ہے کہ جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں سورہ تکویر میں نہیں، سورہ انفطار میں، سورہ انفطار یہ جس نے اس سورہ کی اور سورہ انشقاق کی، انفطار میں ابھی دیکھیے حدیث بھی آ رہی کہ کتاب ثواب الاعمال میں چھٹے امام سے روایت ہے کہ یقول من قرأ ہاتین السورتین وجعلہما علیکم السلام ورحمۃ اللہ وجعلہما نصب عینیہ فی صلاۃ الفریضۃ والنافلہ اذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت۔ ٹھیک ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو بھی ان دونوں سورہ کی تلاوت کرے، ٹھیک ہے، ان سورہ کو پڑھے اور اپنا معمول بنا لے کہ یہ روزانہ کی نافلے کی نماز میں ہو اور واجب کی نمازیں میں وہ ان دونوں سورہ کی تلاوت کرے گا، تو فائدہ کیا ہے اس کا؟ لم یحجبہ اللہ من حاجہ، ٹھیک ہے، تو خداوند عالم کہ اس کی حاجت کے بر لانے میں کوئی چیز جو کہ مانع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی اس کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ ولم یحجزہ من اللہ حاجز، دیکھیے یہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ آپ سے اکثر سوال کرتے ہیں کہ مولانا جو ہے وہ دعا کر دیجیے میری فلاں حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے نا، فلاں وہ ہے دعا نہیں قبول ہو رہی ہے، تو آپ کسی کو اگر چاہیں تو ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس دونوں سورہ کی تلاوت کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ولم یحجزہ من اللہ حاجز، اور خداوند عالم کی قربت میں، اس کا تو یہ تو ترجمہ نہیں کریں گے خداوند عالم سے کہ مطلب دیکھنے میں یا اس سے قریب نہیں، یعنی خداوند عالم سے قریب ہونے میں، قربتاً اللہ میں، جو کہ اصل مقصد ہے تمام اعمال کا، ہے نا، تو اس میں کیا ہے، کوئی چیز حاجز اس کے اور خدا کے درمیان میں نہیں ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خداوند عالم اور اس کے درمیان میں جو حاجز کیا اس کے گناہ پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان جو معنویات میں ترقی نہیں کر پاتا ہے۔ ہاں، تو اگر ان سورہ کی تلاوت کرے تو انسان جو ہے وہ کسی طرح کے معنی کا شکار نہیں ہوگا۔ وَلَمْ يَزَلْ يَنْظُرْ إِلَى اللَّهِ وَيَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ، ٹھیک ہے، اور خداوند عالم جو ہے کی نگاہ رحمت اس کے اوپر رہے گی، اور یہ جو ہے وہ خداوند عالم سے لو لگائے رہے گا۔ یہ تو آپ مفہومی ترجمہ یہ کر سکتے ہیں، ہے نا، کہ خداوند عالم سے یہ لو لگائے رہے گا اور خداوند عالم کی رحمت جو کہ اس کے شامل حال رہے گی، کب تک؟ جب تک کہ تمام لوگ حساب و کتاب سے فارغ نہ ہو جائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کی حاجت پوری ہوگی اور آخرت میں بھی اس کی تمام حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں، تمام مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک جو ہے وہ کیا ہے، ثواب ہے تلاوت کا۔ اور اسی طریقے سے کتاب مجموع البیان میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ من قرأ انشقت، یعنی یہ سورۃ الانشقت، اعاذہ اللہ ان یؤتیہ کتابہ وراء ظہرہ، ٹھیک ہے، چونکہ اس مطلب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ دو طرح سے نامہ اعمال دیے جائیں گے، بعض لوگوں کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور بعض لوگوں کو پشت کی طرف سے دیا جائے گا، بائیں طرف نہیں، پیچھے، ٹھیک ہے، پیچھے سے، اور انشاءاللہ اس کی تفسیر ذکر کریں گے کہ یہ کیا مطلب ہے۔ ہم نے تو اب تک سنا ہے کہ اصحاب یمین ہے اور اصحاب شمال ہے نا، یا تو دائیں ہاتھ میں عمل یا بائیں ہاتھ میں عمل، تو یہ پیچھے کا کیا تذکرہ ہے انشاءاللہ اس تفسیر ذکر کریں گے۔ تو جو کہ اس میں ذکر آیا ہے کہ بعض جو فاسقین ہوں گے، جو اہل جہنم ہوں، ان کے اعمال، نامہ اعمال ان کو پیچھے سے پکڑایا جائے گا، ہے نا، تو پیغمبر اسی حوالے سے فرمانے کہ اگر کوئی اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو خداوند عالم اسے پناہ دے دے گا کہ اس کو جو ہے وہ نامہ اعمال اس کو پیچھے سے ملے، یعنی کیا مطلب، یعنی جہنم سے نجات عطا کر دے گا۔
بتا دیں انشاءاللہ، چونکہ اہل جہنم کو نام اعمال جو کیا ہے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جب آیت آئے گی تو اس کو ملا وہ کریں گے کہ کیسے جو کیا ہے دونوں میں جمع ممکن ہے. بعض آیتیں ہیں کہ جو یہ کہتی ہیں کہ اہل جہنم کو نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور یہ سورہ میں، اس سورہ میں جو آیت ہے یہ کہہ رہی ہے کیا کہ پیچھے سے ملے گا، ہے نا. تو کیسے ہوگا انشاءاللہ وہاں پہ جمع کریں گے، خود مصنف نے بھی ذکر کیا ہے، مشکل نہیں ہوگی. تو یہ اس سورہ کے کیا ہے وہ تلاوت کا ثواب ہے. ٹھیک ہے، رہی بات اس سورہ میں مطلب مطالب کون کون سے ہیں جن کو ذکر کیا گیا ہے، تو خلاصہ کلام کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے شروع کے جو سورہ نبا ہے، سورہ انفطار ہے نا، سورہ تکویر ہے، جس طرح سے ان سوروں میں قیامت کا تذکرہ، ٹھیک ہے، اور ان کو جھٹلانے والوں کا عذاب اور ان ساری چیزوں کو، پھر جو کیا ہے مطلب حیات بعد از موت، پھر جو کیا ہے مثلا حساب و کتاب، اور اہل جہنم کو جو ہے جہنم میں داخل کرنا، اہل جنت کو نام اعمال جو دائیں ہاتھ میں دے کر جنت میں داخل کرنا، یہ سارے اعمال اس طریقے سے ساری باتیں اور بقیہ سوروں میں ذکر ہیں، یہاں پر بھی کیا ہے یہی چیزیں ہم پڑھنے والے ہیں. اور انشاءاللہ جی پھر قیامت میں کیا مطلب وہ ہوں گے، انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہیں جس کو پڑھنا ہے. یہ سورہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی آیت ارشاد پروردگار ہے اذا السماء انشقت، کہ جب آسمان جو ہے وہ کیا ہے شق ہو جائے گا. ٹھیک ہے، خود مصنف حکم کریں انشقت یعنی انصدعت. انصداع کہتے ہیں کیا، کسی چیز کا بیچ سے دو ٹکڑے ہو جانا، سمجھ رہے ہیں، دو حصوں میں کسی چیز کا تقسیم ہو جانا. تو جب قیامت آئے گی تو کیا ہے آسمان دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. وعن علی علیہ السلام تنشق من المجرہ، اور مولا کائنات یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان جو کیا ہے مجرہ سے دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، انشقاق ہو جائے گا. مجرہ کیا ہے؟ مجرہ کی تفسیر آپ دیکھیں گے تو یعنی سولر سسٹم میں، یعنی آسمان میں ایسی جگہ کو مجرہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بہت سارے ستارے جو کیا یکجا ہوتے ہیں اور وہ کافی دور ہونے کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتے، تو ایک سفیدی جو کیا ہے زمین والوں کو دکھائی دیتی ہے، اس کو مجرہ کہتے ہیں. اور انشاءاللہ تو وہیں سے ٹوٹ جانے کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے. بات واضح ہے جی. آپ اس کو چاہیں تو مطلب ڈکشنری میں بھی المجرہ لکھ کر تشریح اس کی یہی ملے گی آپ کو. ٹھیک ہے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا یعنی کیا، یعنی یہ کہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا. کون؟ آسمان. ٹھیک ہے. وَحُقَّتْ، اور یہ چیز جو کیا ہے کیا ہے جو مطلب حکم جو پروردگار کا ہوگا وہی جو کیا ہے وہ عمل بھی کرے گا. یعنی حق بھی یہی ہے کہ جو حکم پروردگار ہے اس کو عمل میں لایا جائے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا یعنی استماع، دیکھیں یعنی سنے گا. استماع باب استفعال مطابعہ کے معنی میں آتا ہے نا، کہ مطلب وہ جو حکم دیا گیا تو اس کی اطاعت کرے گا. اذنت رب یعنی استماعت و انقادت یعنی اطاعت کرے گا. کس کا؟ لارادتہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے ارادے کا. ٹھیک ہے. اگر پروردگار عالم کی مرضی یہ ہے کہ قیامت میں آسمان دوش میں شگاف ہو جائے تو آسمان جو کیا ہے شگاف ہو جائے گا. وہ حقت یعنی جو علت حقیقتاً بذالک، یعنی ارادہ پروردگار کو کیا ہے وجود پذیر ہو کے رہے گا، یعنی پروردگار عالم کا جو ارادہ ہے وہ ہو جائے گا. انشاءاللہ جی. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کیا کیا جائے گا، مت کہتے ہیں کھینچ دینے کو، جب زمین کو کیا ہے کھینچ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، بڑھا دیا جائے گا. بُسِطَت، ٹھیک ہے، بچھا دیا جائے گا. اور سویت یا پھر برابر کر دیا جائے گا زمین کو. اور زیدہ فی سعتها بإزالة جبالها وبنائها. ٹھیک ہے. یا پھر یہ کہ مدت کا مطلب کیا ہے، یعنی کہہ رہے کہ اس زمین کی جو مقدار ہے اس کو جو کیا ہے اس کو بڑھا دیا جائے گا. اب کہ زمین کیسے بڑھ سکتی ہے؟ کہا جی ہاں بڑھ سکتی ہے. کیسے؟ اس طریقے سے کہ جو زمین پر پہاڑ وغیرہ ہیں ان سب پہاڑ کو ختم کر دیا جائے گا. ہم نے پڑھا ہے کہ پہاڑ جو روئی کی طرح جو کہ آسمان میں اڑیں گے فضا میں. اس طریقے سے بنا جو زمین پر بنا انسانوں نے بنا رکھے ہیں وہ سب بھی جو کیا ہیں ختم ہو جائیں گے. تو خود بخود جو کیا ہے بالکل سپاٹ جو کیا ہے زمین ہو جائے کرے گی، ہے نا، بالکل صحرا کی مانند، یعنی صاف ستھری زمین رہے گی. تو اس طریقے سے کیا ہے جگہ جو کیا ہے وسیع ہو جائے گی زمین کے اوپر. بات انشاءاللہ. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین کیا کرے گی القت ما فیہا. ٹھیک ہے، یعنی جو کچھ زمین کے اندر جو کیا ہے چاہے وہ موت کی شکل میں، مردوں کی شکل میں یا خزانوں کی شکل میں، جو چیز چھپا ہوا ہے ان سب کو کیا ہے نکال پھینکے گی. وتخلت، اور خالی ہو جائے گی زمین. ٹھیک ہے،
خلت غایت الخلو عنہ، یعنی کیا، یعنی جو حق خلو ہے، یعنی مکمل طور پر زمین جو کیا ہے خالی، اس کے اندر کچھ جو ہے کیا ہے نہیں رہے گا. یہ کہتے ہیں کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ایسا ہوگا. آج انشاءاللہ جی آج انشاءاللہ. وہ القت ما فیہا، یعنی فیہا میں کیا پڑھائیں گے، فی الارض. ہاں فی الارض، یعنی جو کچھ زمین میں ہے، چاہے وہ مردوں کی شکل میں ہو یا خزانوں کی شکل میں، ٹھیک ہے. وہ تخلت، اور جب اس کو اگل دے گی زمین تو پھر کیا ہے وہ خالی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. وہ اذنت لربہا وحقت، یہ دیکھیں تو اس آیت کی تکرار کی گئی ہے نا. وہ اذنت ما فی، ہاں وہ اذنت لربہا وحقت، یعنی وہ اذنت لربہا یعنی فی ذالکا، یعنی وہی کہ اب ادھر آسمان کو حکم پروردگار آ گیا تو آسمان نے بھی اطاعت کی، اس طریقے سے زمین کو بھی جب حکم پروردگار، ارادہ پروردگار کا علم ہوگا تو زمین بھی کیا ہے اس کے ارادے کی تعمیل کرے گی، ٹھیک ہے. وحقت للاذن، ٹھیک ہے، یعنی جو اذن پروردگار ہوگا اس کو تحقیق یعنی وجود بخشے گی. وحذف جواب و اذا کا جو جواب جو ہے وہ کیا ہے محذوف کیا گیا ہے. یعنی دیکھیں آپ سب میں کہ جب آسمان شگافتہ ہو جائے گا، جب زمین جو کیا ہے کھینچ دی جائے گی، ہے نا، سب میں جواب نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، جواب کو ذکر نہیں کیا گیا. وحذف جواب و اذا تحویلا بالابہام، ٹھیک ہے، اس کو مبہم رکھ کے تاکہ کیا اس کی خطرناکی کو بیان کیا جا سکے، ٹھیک ہے. یہ کتنی مطلب یہ ہم اور آپ کا کہہ لینا یہاں پر اور سن لینا بہت آسان ہے. آپ دیکھیں کہ معمولی طور پر اگر کچھ سیکنڈ کے لیے ہم جو مطلب فطری چیز ہے پریکٹیکل، اگر کبھی زلزلہ وغیرہ آ جاتا ہے تو ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے. ہم کہہ دے رہے ہیں، آپ سن لے رہے ہیں کہ جب آسمان شگافتہ ہو جائے گا، ہے نا، زمین پہ کچھ نہیں باقی، جتنے مردے ہیں زمین کے جو اندر ہیں وہ سب کے سب باہر آ جائیں گے، سوچیں کیا عالم ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک بات. او لدلالت ما بعدہ علیہ، یعنی کیا، اے لقی الانسان عملہ. ہاں پھر کہہ رہے کہ پھر جواب اذا ہے کیا، تو کہہ رہے جواب اذا جو اس کے ما بعد ذکر کیا گیا ہے، جو حالتیں ذکر کی گئی ہیں وہی کیا اس کا اذا کا جواب ہے. یعنی کیا، یعنی انسان نے جو کچھ عمل انجام دیا ہے سب کا خمیازہ انسان بھگت لے گا، سب دیکھے گا، ہے نا. واضح بات. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے پروردگاری کی طرف جو کہ جانے کی کوشش کر رہا ہے نا، تو ایک دن اس کا سامنا ہو کر ہی رہے گا. یا ایھا الانسان انک کادح لمجاہد فی عملک، تو اپنے عمل میں کیا ہے مسلسل کوشش میں لگا ہوا ہے. الی ربک، اپنے رب کی طرف، الی وقت لقائہ، وہو الموت، اور وہ کیا ہے یہ مطلب موت ہے. قدحا فملاقیہ، اے فملاقی نہیں فملاقی ربک، یعنی تو یقیناً جو کہ اپنے پروردگار عالم سے ملاقات کر لے گا. او قدحک، یا پھر یہ کہ اے جزا ہو، یعنی جو تو زحمت کر رہا ہے، جو کوشش کر رہا ہے اس کی جزا تجھ کو مل جائے گی، ہے نا. اس کے لیے عام طور سے وہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کا بلاغہ میں ایک قول ہے کہ انسان کی جو ہر نفس لے رہا ہے موت کی طرف کیا ہے، نفس المرء خطاہ الی اجلہ، ٹھیک ہے. اس طریقے سے ایک اور جگہ پہ امام فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے کیا ہے بہت تیزی سے اپنے منزل کی طرف بڑھ رہا ہے اور موت اس کی طرف بڑھ رہی ہے نا. تو جب دو آنے والے ایک دوسرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو امام فرماتے ہیں بہت ممکن ہے کہ جلد ملاقات ہو جائے، ہے نہیں. البتہ یہ وہ میرے خیال سے یہ وہ نہیں ہے، مطلب یہ ذکر ملتا ہے مادام العمر فی ادبار والموت فی اقبال، ٹھیک ہے، فما اسرع الملتقى، ٹھیک ہے. یعنی دن جو ہے کیا بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور موت جو ہماری طرف کھینچتی چلی آ رہی ہے، تو بہت جلدی ہے کہ ہماری ملاقات جو ہے کیا ہے ایک دن ہو جائے. بہرحال یہ ہے کہ انسان کو اس سے فرار نہیں ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، یہ وہ بات آ گئی کہ مطلب دو طرح کے لوگوں کا ذکر یہاں پر موجود ہے. مجھے لگتا ہے اگر سوال کرنا ہو تو بہت اچھا سوال بنتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آپ سے یہ سوال کر لیا جائے، ٹھیک ہے. یہ اس پہ نہیں، فَأَمَّا مَنْ، وہ آگے جو مطلب پیچھے پشت سے کیسے نام اعمال دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کتاب یعنی صحیفۃ عملہ، ہے نا. یہاں پر مراد کتاب سے مراد قرآن مجید نہیں ہے بلکہ کیا ہے انسان کا نام ہے اعمال ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، یعنی جسے دیا جائے اس کا صحیفہ عمل بِيَمِينِهِ، اس کے دائیں ہاتھ میں.
فسوف یحاسب حسابا یسیرا، بہت آسان سی بات ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا حساب جو کیا ہے بہت آسان ہوگا، ہے نا. بلکہ اگر آپ روایتوں کو اٹھا کر دیکھیں یہاں پر مراد یہ ہے کہ یعنی اس کا سمجھ لیجیے حساب کتاب ہوگا ہی نہیں. فسوف یحاسب حسابا یسیر سے مراد کیا ہے؟ یعنی گویا کہ حساب کتاب ہوگا ہی نہیں اس کا. بات ان شاء اللہ. ہاں. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اب ظاہر ہے کہ جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، یعنی مطلب کہ گویا کہ جنت کی بشارت دی گئی ہے نا، حساب و کتاب میں بھی کوئی تاخیر اس کی نہیں ہوئی، تو ایسا شخص کیا ہوگا کہ ایسا شخص جب جنت میں جائے گا، ابھی تو دنیا میں واپس نہیں پلٹنا ہے، وہ ينقلب یعنی پلٹے گا إِلَىٰ أَهْلِهِ اپنے اہل کی طرف جنت میں، البتہ اگر جنت میں جو اس کے اہل ہیں وہاں پر مسرورہ حالت سرور میں، خوشی کے عالم میں. بات ان شاء اللہ. ہاں مسرور کیسے؟ یعنی بما اوتا، یعنی جو چیز اس کو دیا گیا ہے اس سے بہت وہ خوش ہوگا، ہے نا. ہاں کہ واقعی ہم جو دنیا میں زحمت کیا کرتے تھے، ہم عمل کیا کرتے تھے دنیا میں، آج ہم کو اس کی جزا ملی ہے، تو انسان اس سے خوش ہوگا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ یعنی اہل فی الجنہ، ٹھیک ہے. مسرورہ بما اوتی یعنی جو چیز کو عطا کی گئی ہے اس سے وہ خوش ہو کر اپنے اہل کی طرف پلٹے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، ٹھیک ہے. ہاں خداوند عالم ہم سب کو اس سے نجات دے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، ٹھیک ہے. لیکن جس کا نامہ اعمال اس کو اس کی پشت کی طرف سے دیا جائے، ٹھیک ہے. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ ان قریب کیا کرے گا؟ اپنی تباہی کی جو کیا کرے گا، اپنی پکارے گا اپنی تباہی کی، بول کے میں برباد ہو گیا، ہے نا. اپنی ہلاکت پہ وہ کیا کرے گا؟ شور مچائے گا، چلائے گا. ہاں جی. تو یہ سوال سنیے، سوال یہ ہے کہ سورہ واقعہ میں، ہے نا، سورہ واقعہ میں یہ چیز مذکور ہے، اما اصحاب الیمین وما ادراک ما اصحاب، اس طرح سے ہے، واصحاب الشمال فاصحاب الشمال، ہے نا. تو یہ ذکر ہے اور تفسیر اس کی کی گئی ہے کہ اصحاب یمین سے مراد وہ لوگ کہ جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اصحاب شمال وہ لوگ کہ جن کے نام اعمال جو کیا ہیں بائیں ہاتھ میں دیے جائیں. اور عقائد، علم عقائد میں اس کی تفسیر یہی کی جاتی ہے کہ جس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا، اس کا مطلب کہ جنت ہے، جنتی ہے. جس کے نام اعمال کو اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے وہ جہنمی ہے. تو اب یہاں پر جو کیا یہ کیوں کہا جا رہا ہے اسی قرآن مجید میں کہ نام اعمال کیا کیا جائے گا؟ اس کو پشت کی طرف سے دیا جائے گا. تو اس کی جو ہے وہ دو تفسیر ہو سکتی ہے جس سے ہم جمع کر سکتے ہیں. ایک بات تو اس کی تفسیر یہ کی جا سکتی ہے کہ چونکہ جو جہنمی ہوں گے اور جو برے اعمال انجام دینے والے ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے، جو جہنم کے حقدار ہوں گے، ان کا ہاتھ جو کیا ہے پشت کی طرف بندھا ہوا ہوگا، ہے نا. ہاں ان کا ہاتھ جو کیا ہے پشت کی طرف بنا ہوگا. تو اب وہیں سے ان کو جو کیا ہے ہاتھ ان کا، اس کے نام اعمال ان کے ہاتھ میں پشت پہ ہی تھما دیا جائے گا. تو اس طریقے سے کیا ہے دونوں آیتوں میں کیا ہے جمع ہو گئی، ہے نا. بائیں ہاتھ میں کیا ہے نام اعمال بھی ملا، اور کیا ہے اس والے سورہ کے مطابق کیا ہے پشت کی طرف سے ملا. ٹھیک. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر مراد یہ ہے کہ جب وہ یہ دیکھے گا کہ میرا نام اعمال، چونکہ انسان ابھی ہمیں یہاں صحیح پتہ ہے کہ جو جہنمی ان کا نام اعمال ان کے کیا ہے بائیں ہاتھ میں، تو جب اس کو یہ لگے گا کہ اب مجھے میرا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ نہیں لینا چاہے گا. اور ہوتا ہے جب انسان کسی چیز کو نہیں لینا چاہتا ہے تو اپنے ہاتھ کو کیا کرتا ہے پیچھے کی طرف کھینچتا ہے نہیں. تو بہرحال وہ پیچھے کی طرف کھینچے لیکن کوئی پیچھے سے ہی اس کو پکڑا دیا جائے گا. بات انشاءاللہ. تو بہرحال ہاں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. دیکھیے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ قِيلَ تُغْلُ يُمْنَاهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ. ٹھیک ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کو کیا کیا جائے گا گردن کی طرف جو کیا ہے باندھ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. وَتُجْعَلُ شِمَالُهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. ٹھیک ہے. اور اس کے بائیں ہاتھ کو کیا کیا جائے گا، دائیں ہاتھ کو جو ہے وہ گردن میں اور بائیں ہاتھ کو اس کی پیٹھ میں باندھ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں وَيُؤْتَىٰ كِتَابَهُ بِهَا. اور اس طریقے سے وہیں بائیں ہاتھ میں اس کو نام اعمال پکڑا دیا جائے گا. بات ہوتی انشاءاللہ. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. تو وہ کیا کرے گا، وہ اپنے ہلاکت کی کیا کرے گا دعا کرے گا. ٹھیک ہے. ہاں یعنی ہلاکن ثبورا ہلاکن اے قائلن،
وا صبورا. جب ان سے ہوتا ہے عرب میں دستور ہے کہ جب کبھی ہلاک ہو کا مطلب ہوتا ہے تو اعلان کرتے تو یہ کہتے ہیں وا صبورا کے نام سے. ٹھیک ہے. اب ایک بہت اچھی مطلب یہ حدیث ہے تفسیر کاشف میں کہ کس طریقے سے انسان جو ہے چونکہ کیا کہا گیا کہ فائدے میں وہی شخص ہے کہ جس کا حساب جو کیا ہو آسان ہو، ہے نا. تو کہہ رہے کہ حساب میں آسانی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ من حاسب نفسہ فی الدنیا حان الحساب علیہ فی الآخرہ. ٹھیک ہے، کہ جو اپنے اعمال کا حساب دنیا میں ہی کر لیتا ہے آخرت میں اس کا حساب جو کیا ہے بہت آسان ہو جاتا ہے. بتا دوں انشاءاللہ. ہاں فسوف یدعو ثبورا. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ دعا کرے گا اپنی ہلاکت کا. ٹھیک ہے، اور چلائے گا کہ میں ہلاک ہو گیا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، سعیر جہنم کا نام ہے. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اب دیکھیے یہی فرق ہے اہل جنت میں اور اہل دوزخ میں. یہاں پر اگر کوئی وہ ہو تو ملال نہ ہوا کریں. الدنیا دار و بلا، دنیا کیا ہے؟ بلا و مصیبت کا گھر ہے ہمارے لیے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ایسے لوگ ہیں جو اہل جہنم میں وہ کیا ہے؟ وہ اپنے اہل کے ساتھ دنیا میں کیا ہے؟ مسرور تھے. تو اہل دنیا اور اہل جہنم اور اہل جنت میں یہ فرق ہے کہ اہل جنت کہاں پہ خوش ہوں گے؟ اپنے اہل کے ساتھ جنت میں خوش ہوں گے. اور اہل دنیا جو ہیں وہ کیا ہیں؟ جو اہل جہنم ہے وہ دنیا میں ہی اپنے اہلوں کے ساتھ کیا ہے؟ خوش ہوں گے. دیکھیں انہ کان فی اہلہ یعنی فی دنیا. دیکھیے وہاں پہ کیا تھا؟ فی اہلہ فی الجنہ کہا ہے تفسیر میں اوپر اگر دیں گے تو یہاں کہ یعنی فی دنیا مسرورا یعنی کیا؟ نائما بشہواتہ، وہ بس اپنے شہوتوں میں مست تھا، اپنے لذتوں سے بس فائدہ اٹھا رہا تھا. فلا یہمہ امر الآخرہ، اس کی نظر میں آخرت کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی. انہ ظن ان لن یحور. ٹھیک ہے، اس نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ اس کو کبھی خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہی نہیں ہے. لن یرجع الی ربہ، اس طریقے سے وہ مست تھا اپنی دنیاوی زندگی میں کہ اس نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ کبھی پلٹے گا نہیں. واضح شان لن یحور یعنی لن یرجع. بلا دیکھیے استدراک کیا ہے؟ بلا کیا ہے؟ ہم اس کو اپنی طرف پلٹائیں گے، یعنی یرجع الی ربہ. ان ربہ کان بہ بصیرا، کہ بے شک پروردگار عالم اس کے اعمال سے کیا ہے؟ بصیر تھا، واقف تھا. عالماً باعمالہ فیجازیہ بہا، چونکہ اس کے اعمال کے بارے میں جانتا تھا پروردگار عالم، ہے نا، تو اس نے اس کے مطابق اس کو جزا بھی دی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے کہا کہ جزا کا اطلاق سزا پر بھی ہوتا ہے اور ثواب پر بھی ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ. اب آئیے فلا اقسم بالشفق. ٹھیک ہے، لا زائدہ ہے کہ یعنی گویا کہ میں قسم کھاتا ہوں. کس کی؟ تین قسمیں کھائیں پروردگار نے یہاں پر. شفق کی قسم کھائی ہے، وسق کی، اور قمر کی قسم کھائی ہے، عزت تسق. ٹھیک ہے، اب سب سے اس کی تشریح ذرا سا پڑھ لیتے ہیں. شفق کسے کہتے ہیں؟ شفق یعنی وہی ہے کہ جو مغرب کے وقت جو ہے سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو جو لالی ہوتی ہے اس کو شفق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، واللیل وما وسق، اور رات کی قسم کھائیے، لیکن ہر رات کی نہیں بلکہ رات کی قسم کہ جب وہ ہر چیز کو کیا کرے؟ ڈھانک لے. ٹھیک ہے، یعنی اندھیری رات. والقمر اذا اتسق، اور اس طریقے سے چاند کی قسم جب وہ مکمل ہو جائے، چودھویں کا چاند سمجھ لیجیے آپ. ٹھیک ہے، یہ تین قسمیں کھا کے پروردگار نے کیا کہا؟ لترکبن طبقا عن طبق، کہ تم مسلسل ایک مصیبت سے دوسری مصیبت میں کیا کرو گے؟ منزلیں طے کرتے رہو گے. ٹھیک ہے، دیکھیے فلا اقسم بالشفق. ٹھیک ہے، یعنی قسم کھا رہا پردہ شفق کی، یعنی حمرۃ الافق الغربی بعد غروب الشمس. ٹھیک ہے، واللیل وما وسق ما جمعہ وضمہ من الدواب وغیرہ، یعنی کیا؟ یعنی رات کی قسم کہ جب وہ اپنے اندر ہر چیز کو ڈھانک لے. اب یہاں پہ ڈھانک لینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ما جمعہ، جس چیز کو اپنے اندر وہ جمع کر لے. وضمہ من الدواب، چاہے چوپائے ہوں یا جو بھی چیزیں ہوں. ٹھیک ہے، وغیرہ ہوتا ہے جب کالی اندھیری رات ہوتی ہے تو آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا سوائے اندھیرے کے، ہے نا جی. والقمر اذا اتسق.
ٹھیک ہے، اس طریقے سے چاند کی قسم ہے نا کہ جب وہ کیا ہو مکمل ہو جائے. ان ساری چیزوں کی قسمیں کیوں کھائیں گی؟ اس کی ساری چیزیں کیا ہیں پروردگار عالم سے مخصوص ہیں. یہ پروردگار عالم ہی کی نشانیاں ہیں کہ انسان چاہے تو اس پر بھی غور کر لے، ہدایت پا جائے کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرار دی ہیں. ٹھیک ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تم کیا ہے یعنی گزرتے رہو گے، منزلیں طے کرتے رہو گے، طبقاً عن طبق، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے سے. بعض تفسیروں میں یہاں پر یہ مراد لیا گیا ہے کہ جیسے دنیا میں انسان جو کیا ہے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں مراحل طے کرتا رہتا ہے. پیدا ہوا بچہ ہے نا، کچھ دن گزارے، اس کے بعد جو کیا ہے مثلا بچپن کے بعد جو کیا ہے لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے. یہ منزلیں طے کرتے ہوئے انسان جو کیا ہے دیکھیں کہ موت کے حوالے ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر عالم برزخ ہے. اس طریقے سے یہ کرتے ہوئے مرحلہ پہنچا کے انسان جو کیا ہے یا تو دوزخ میں جائے گا یا جنت میں جائے گا. یہ حال بعد حال مطابقت لما فی الشدہ، مطابقت لما فی الشدہ وہی الموت اور مواقف القیام و احوالها. یہاں پر یہ کیا ہے ایک حال سے دوسرا حال. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے شدت میں ایک دوسرے کے کیا ہے وہ مطابق ہیں. وہی الموت اور مواقف القیام و احوالها. یہاں پر مراد کیا ہے؟ ایک تو موت ہے، موت کا مرحلہ ہے. دوسرے کیا ہے قیامت کی جو مراحل ہیں وہ ہیں، اور اس کی جو ہولناکی ہے. اور انشاءاللہ وعن الصادق علیہ السلام لترکبن سنن من قبلکم. ٹھیک ہے کہ تمہیں انہی مراحل سے گزارا جائے گا کہ جو اس سے پہلے کے مرحلوں میں لوگوں کو گزارا گیا ہے نا. یعنی وہی جس طریقے سے پہلوں والوں کو بھی موت آتی تھی عالم برزخ میں، وہی ہمارا بھی یہ حال ہوگا. بس انشاءاللہ. اب دیکھیے، اب جب یہ کہا گیا کہ ہم منی 3 قسمیں کھا کر قیامت کے متعلق جو ہے پروردگار نے بتایا کہ تمہیں ہر حال میں قیامت میں ہم محشور کریں گے، ہے نا، تمہیں قیامت میں کے حال میں آنا ہی ہے. فما لہم لا یؤمنون. تو آخر یہ کون سی چیز ہے کہ جو ان کو اس بات سے دور رکھ رہی ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے. ای عذر لہم فی ترک الایمان ما وضوح دلائلہ، ہے نا، کہ آخر ان کے پاس کون سا ایسا عذر ہے جب اتنی زیادہ واضح میرے پاس دلیلیں ہیں. دیکھیں نا یہ جتنی چیزیں دی ہیں ہے نا، یعنی یہ 3 قسمیں بھی کھائی، اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ 3 قسمیں بھی کھائی ہیں کہ ایسی قسمیں جو بالکل واضح ہیں، ہر انسان کی نظر میں ہے. آسمان ہے، غروب کے بعد آسمان میں شفق کا ہونا، ٹھیک ہے، اندھیری رات کا ہونا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہہ دے انکار کر دے کہ ہم نے کبھی ہمارا اس سے سابقہ نہیں ہوا ہے نا. یہ روشن چاند کا ہونا، کوئی ایسے نہیں انکار کر سکتا. تو انہیں کو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ پروردگار نے اپنی دلیلوں کو بالکل واضح کر رکھا ہے قیامت کے حوالے سے، یا پھر جو کیا ہے انسان کے حشر کے حوالے سے. پھر آخر کیا بات ہے کہ انسان جو ایمان نہیں لاتا. اور انشاءاللہ ای عذر لہم، آخر کے پاس کون سا ایسا عذر ہے کہ جن کی وجہ سے انہوں نے کیا ہے ایمان کو ترک کر رکھا ہے ما وضوح دلائلہ، جبکہ دلائل ایمان جو کیا ہے بالکل واضح ہیں کہ یہ رات، یہ دن، یہ چاند، یہ سورج، یہ سب بنا بنائے ہوئے کسی کے نہیں بنے ہوئے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. اور پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب ان پر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یہ سجود تلاوت میں سے ہے نا، مستحب ہے یہاں پر سجدہ کرنا. او لا یصلون، یا پھر جو کیا ہے جب انہیں دعوت دی جاتی ہے نماز پڑھنے کی تو یہ کیا کرتے ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے. او لا یخضعون، یا پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پروردگار عالم کے لیے کیا ہے مطلب جھکو، پروردگار عالم کے خشوع اختیار کرو، مومن بن جاؤ، تو تم کیا ہے خشوع نہیں کرتے. چونکہ دیکھیں یعنی ایک تو لفظی ترجمہ یسجدون تو تینوں معنی کر دیا. لا یسجدون یعنی کیا مطلب سجود تلاوت میں سے ہو سکتا ہے سجدہ نہیں کرتے، تو یہ نماز سے ہٹ کر. یا پھر یسجدون کہنا ہو سکتا ہے کہ ذکر خاص و اراد العام، ٹھیک ہے، کہ مطلب سجدہ کہہ کے نماز کو مراد لے لیا. یا پھر یہ کہ نہیں، سجدے سے مطلب جھکنا، مطلقاً جھکنا، کہ آخر کیا بات ہے کہ یہ تکبر سے کام لے رہے ہیں اور اپنے پروردگار عالم کے آگے نہیں جھکتے. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ تو کفار ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں تکذیب کرتے ہیں. بل الذین کفروا بدلائل ایمان یکذبون، ایمان کی دلیلیں واضح ہیں، اس کے باوجود بھی کیا ہے ان کا حال یہ ہے کہ یہ ہمیں جھٹلاتے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ اپنے دلوں میں یہ چھپائے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. یجمعون فی صدورہم من الکفر والبغض، یہ نہ سمجھیں
کہ اگر یہ اظہار ایمان کرتے ہیں یا اظہار اسلام کرتے ہیں اور اپنے اندر جو ہے کیا مثلاً اسلام ہی کے بنسبت یا اہل اسلام اہل ایمان کے بنسبت جو ہے کہ بغض و حسد چھپائے ہوئے ہیں، تو ایسا نہیں کہ پروردگار ان سے آگاہ نہیں ہے، نہیں، پروردگار خوب ان کے کفر و بغض سے آگاہ ہے، ٹھیک ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں جو ہے کیا ہے عذاب علیم کی جو کیا ہے بشارت دے دو۔ تحکمن یعنی استہزاء، گویا کہ یہاں پہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا مذاق اڑایا ہے کہ یہ اتنے زیادہ واضح ہونے کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے عذاب کا انکار، ہمارے ایمان نہیں لاتے ہیں، جھکتے نہیں ہیں، ہے نا، تو ان کو عذاب میں مبتلا ہم کریں گے، خطرناک عذاب میں، ٹھیک ہے۔ تحکم نہیں استہزاء، الا لیکن الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے، الا نہیں لیکن، یہ ہم عذاب مبتلا کریں گے سوائے کسے، ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دیا، تو ان کے لیے کیا ہے لہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے کیا ہے اجر ہے، ٹھیک ہے، اور ایسا اجر ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ واضح انشاءاللہ۔ دیکھیے اللہ کیا ابھی پہنچ رہے ہیں وہاں، اللہ لیکن، ٹھیک ہے، مگر یعنی ہم کیا کریں گے، ان کو عذاب مبتلا کریں گے، اللہ یعنی لیکن، ہاں انہیں مبتلا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دیا۔ واضح انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ او متصل، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر استثناء متصل ہے۔ کیا مطلب، یعنی یہ کہ الا من آمن منہم، یہ جو ہمارے سامنے نہیں جھکتے ہیں اور یہ نہیں کرتے، اگر ان میں سے کوئی ایمان لے آتا ہے اور عمل صالح انجام دیتا ہے تو انہی میں سے، یعنی گویا کہ متصل تو ہوتا ہے نا، ہاں، کہ مطلب کہ استثناء متصل منقطع میں کیا فرق ہے، متصل میں یہ ہوتا ہے کہ مستثنیٰ کیا ہے جن سے، مستثنیٰ من میں سے ہوتا ہے، ہاں، تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ ہم ہاں متصل یہ کہ اے الا من آمن منہم، منہم میں کون، یہی کہ یہی جو من الکفار ہیں، جو عذاب کے حقدار ہیں، اگر بعد میں وہ توبہ کر لیں اور جو ہے کیا ہے ہاں ہمارے سامنے جھک جائیں اور ایمان لے آئیں، تو ہم کیا کریں گے، ان کو عذاب سے نجات دیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک بات، لہم اجر غیر ممنون، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں مقطوعون کا مطلب کیا ہے، یعنی یہ یا تو استثناء متصل یا پھر مقطوع ہو سکتا ہے، یعنی منقطع ہوگا، یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ اصلاً، یا پھر یہ کہ نہیں، ان کا کوئی اس سے ربط نہیں ہے، جو لوگ ایمان لے آئے وہ کفار میں سے اصلاً ہے ہی نہیں ہے نا، یعنی یہ جو ایمان لانے والے ہیں، عمل صالح انجام دینے والے ہیں، وہ الگ ہیں، ٹھیک ہے، ہاں ہاں، جسے کہ جا القوم الا حمارن، یعنی اصلاً جو مومنین ہیں ان کی جنسیت ہی جو کیا ہے الگ ہے، تو دونوں آپ تفسیر یہاں پر کر سکتے ہیں۔ او مقدر بالمن، یا پھر یہ کہ مقدر کا مطلب میں نے ڈکشنری پہ دیکھا، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی گدلا ہو جانا پانی کا، ٹھیک ہے، ہاں گدورت سے ہے۔ بہرحال یہاں پر معنی کیا ہے، یہاں پر یہ ہے کہ لہم اجر غیر ممنون، ٹھیک ہے، کہ ان کے لیے اجر ہے مگر ایسا اجر ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے یہ دیکھ لیجیے آپ، بس دو روایتیں ہیں اس کے متعلق، زیادہ روایتیں نہیں ہیں، یعنی یہ جو مطلب، ہاں یعنی یہ کہ مطلب اجر غیر ممنون، یعنی ان کے لیے ایسا اجر ہے کہ جو یعنی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کے لیے احسان ہے، نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ جی، ابھی بات ہو رہی تھی کہ اہل جنت میں اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کا حساب کیا ہوگا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ایک نسخہ پیغمبر اسلام نے عطا فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا حساب جو کیا ہے حساب یسیر ہو، ٹھیک ہے، اور حساب یسیر کا آپ تفسیر پڑھیں گے تو بعض میں کہ حساب یسیر نہیں، حساب کا نہ ہونا، یعنی ان کا ایسا حساب انہیں گویا کہ نہ ہونا، ٹھیک ہے، ہاں، تو کہہ رہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا حساب یسیر ہو تو اسے یہ عمل انجام دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ثلاثن من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا، کہ تین چیزیں ہیں، تین صفات ہیں کہ اگر کسی کے اندر یہ تین صفات ہیں تو خدا بند عالم اس کا حساب یسیر کرے گا۔ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، اور پروردگار اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل کر دے گا، ٹھیک ہے۔ وَطُوبَى لِمَنْ شَمِلَتْ رَحْمَتُهُ اللَّهُ تَعَالَى۔ قَالُوا وَمَا هِيَ يَا رسول اللہ،
جب نبی نے فرمایا کہ 3 خصلتیں اگر کسی میں ہیں تو اسے پروردگار جنت میں داخل کرے گا، اس کا حساب یسیر ہوگا. تو اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون سی صفات ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا قال تؤتی من حرمک، ٹھیک ہے، کہ اگر تم اسے عطا کرو کہ جو تمہیں محروم کر دے. اگر کسی میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ اس کو عطا کرتا ہے نا، ایسے تو جب جس کی بنتی ہے اس کو تو سبھی دیتے ہیں، لیکن جو کسی کو محروم کر دے اس کو عطا کرنے والے، تو اس کا بہرحال یہ ایک بہت بڑی صفت ہے. ٹھیک ہے، تو جو اس کو محروم کر دے اسے بھی عطا کرے، اس کو محروم وہ نہ کرے. وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، اور اس سے بھی اپنے صلہ رحمی کرے کہ جو اس سے قطع رحمی کرے، جو اس سے قطع تعلق کرے. ہوتا ہے آج کل مطلب سوشل میڈیا کا دور ہے، جتنا اس کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے مربوط رہے. آج کل رشتہ دار وغیرہ اتنا زیادہ جو کیا ہے آپس میں پیر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا حساب یسیر ہو تو بہرحال رشتہ دار کچھ بھی کریں، انسان کیا کرے اپنے رشتے کو ان سے جو ہے جوڑ رکھے. تو جو قطع رحم کرے ان سے بھی جو کیا کرے وہ صلہ رحمی کرے. واضح انشاءاللہ جی. ورنہ جس سے بنتی اسے تو ہمیشہ بات ہوتی رہتی ہے نا، اس سے ہمیشہ اچھے تعلقات رہتے ہیں. نہیں، کمال یہ ہے کہ انسان کیا کرے ان سے بھی اپنا رابطہ مضبوط کرے کہ جو قطع تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور ان پہ بھی انسان ان کو معاف کر دے کہ جنہوں نے ان پر کیا ہے ظلم کیا ہو. اور انشاءاللہ تو اگر یہ 3 صفاتیں کسی کے اندر تو خداوند عالم اس کا حساب یسیر کرے گا، آسان کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا. جی، یہاں پر حصول کافی میں محمد بن یحییٰ سے روایت ہے کہ عن ابی جعفر علیہ السلام یعنی امام باقر فی قول اللہ تعالی لترکبن طبقا عن طبق، یہ جو کہا گیا تھا کہ تم ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں کیا ہے داخل ہوتے رہو گے. تو ایک تو اس کا ظاہری معنی یہ بتایا تھا کہ دنیا میں اگر مراد اس کا یہ ہے تو دنیا میں وہی کہ انسان کا بچپنا، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، پھر موت. آخرت کے مرحلے میں موت، اس کے بعد برزخ، قیامت کے مراحل، اس کی ہولناکی، یہاں تک کہ جنت و جہنم، یہ مرحلہ. اور اس کا ایک اور مطلب جو تفسیر جو میں ملتا ہے، پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا زرارہ اولم ترکب هذه الامہ بعد نبیہا طبقا عن طبق فی امر فلان و فلان و فلان. کہ اے زرارہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس امت نے ہے نا 3 مرحلے جو کیا ہے نبی کے بعد مسلسل جو کیا ہے طے کیے ہیں، فلان 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 سے آپ پر بات واضح ہو گئی. واضح بات جی. تو اس سے دیکھیے کہ مطلب یہ بھی کتنا خطرناک دور تھا ہے نا، اس طرح کی جو قیامت کی ہولناکی ہے اس سے تعبیر دی گئی ہے ان کے زمانے کو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.